کہ کس کی سمجھ میں تو اس کو چھوڑنے کا کہا ہے قرآن حدیث نے، خاموش پھر کبھی ہو سکتا؟ پھر آقا جی کی بات صحیح نہیں کہ میں آسان دین لے کے آیا ہوں۔ اب کتنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل کر دیا، مشکل سے مشکل کرتے جاتے ہیں۔ تو کوئی مشکل دین ہے، ان چیزوں میں نہ پڑے، اس لیے کہ تھوڑے ذکر تھوڑی عبادت میں آپ کو بہت برکتیں رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اور یہ چیزیں جو تم میں آ جائیں گی، تعصب، ایک دوسرے سے نفرت اور محبت نہ ہونا، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہ پڑھنا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے کھچ کے یہ بریلوی یہ دیوبندی ہے کترا کے چلنا، یہ اچھا نہیں۔ جو چیز آقا جی منع کریں وہاں آقا کے خلاف مرضی کے نہیں کرنا چاہیے، پھر اس عبادت اس میں اثر نہیں آتا۔ کل اخل مسلم ولا اس میں حدیث کے مفہوم ہے کہ ایک دوسرے سے کترا کے مت چلو، ایک دوسرے سے حقارت کے مت دیکھو، ایک دوسرے سے محبت کرو، یہ باتیں فتح ہیں۔ کترا کے چلتے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھتے، ایسی چیزیں لکھتے ہیں۔ ایک مسجد سے میں نے وہ ہٹائی، کراچی میں گیا، میں کہا تم ایسے باتیں مت لکھو یہاں، دیوبندی بریلی، وہ لکھو جو آقا کی ہیں، اور جو اختلاف کی باتیں اس سے لوگوں میں گھسنے کو منع کرو، نہ کہ ان کو ایسی باتوں میں لگاؤ جس مسائل کا نہیں پتہ۔ تم یہ مسائل چھیڑ کے ان کو کیوں بگاڑتے ہو؟ جب آقا جی نے کہا کہ لوگوں سے بات جتنی ان کی عقل ہو، اور طریقت تو سب سے ہی مشکل چیز ہے اور سب سے ہی آسان چیز ہے۔ اس میں خدا سے کی محبت میں سارا دل، ساری عمر، سب کچھ لگانا پڑتا ہے کہ کوئی چیز خدا رسول سے تم کو پیاری نہ ہو۔ اور اس میں اختلاف سخت منع طریقت میں، کہ آقا جی کے مزاج پہ چلنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ آقا جی نے کافروں سے پتھر کھا کے ان کو کچھ کہا، دعائیں دی۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی بات نہیں برداشت کرتے، بتائیں آپ، یہ مسلمان ہے یہ، اور لڑواتے ہیں ایک دوسرے کو ایسی بات، پتھر کھا کے آقا جی نے برداشت کی، یہ بات نہیں برداشت۔ یہ ادھر بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے بھائی، ایک کوئی تمہارے بھائی۔ اسلام میں ہم تم ہو کوئی بھی منع، کیونکہ ہمارے رسول کی تعلیم ہم سب کے لیے ایک ہے، علیحدہ علیحدہ کسی کا رسول نہیں، بریلی کا، دیوبندی کا۔ بریلی دیوبندی قرآن کے مفہوم اور حدیثوں سے وہ بن جاتے ہیں، تو بن بھی جائے کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں آقا کی بات آ جائے وہاں ختم۔ جہاں آقا کی بات نہ ملے وہاں تھوڑا بہت کہ بریلوی ایسا کہتے ہیں، دیوبندی ایسا کہتے ہیں، میں کچھ مطمئن ہوں، لیکن قرآن حدیث کی طرح اس بات کو نہیں مانتا ہوں۔ کٹر والی بات نہیں ہے، تسلی والی بات ہے بس۔ کٹر بریلوی، کٹر شیعہ، کٹر سنی، شرارت کرتے ہو، فتنے پھیلاتے، کٹر کٹر، 4 رسول، 4 خدا، 5 خدا ہو گئے، پھر تم میں ایمان رہے، اسی برکتیں نصیب نہیں ہے نا۔ یہ خدا تعالی اس چیز کو پسند نہیں، والفتنۃ اشد من القتل۔ اور پرانی باتیں کوئی مولوی غلطی کر گیا، جان کے نکی کتاب میں لکھ گیا، نہیں سمجھ آتی نا، قرآن سے بڑی گہری چیز ہے۔ اس نے لکھا تھا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے یہ لوگ کافر ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، غلط بات ہے۔ اس نے لکھا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے نبی سے عداوت نہیں تھی، اس کو نبی سے اس کو دشمنی نہیں تھی، اس کی سمجھ میں سے اس کا مطلب یہ ہوگا، تو کوئی دشمنی تھی۔ اب دشمنی اس نے ڈال دی، اس نے کہنا اس کا مطلب یہ ہے، یہ لوگ ایسے ہیں، اور جب ایسے ہیں، یہ تو کہہ رہا ہے سارا، وہ اگر اس کو دشمنی ہوتی تو کلمہ پڑھتا، وہ نمازیں پڑھتا، وہ درود پڑھتا۔ دیکھو نا کیسی باتیں کرتے ہیں، بڑا چڑھا کے لوگ دل خراب ہو، پھر نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسے کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ بریلی ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، محبت سے رہنا۔ جہاں اختلاف کی بات آگے، آقا جی سے اگر تعلق جوڑنا ہے تب یہ کرو۔ اگر تم کو آقا جی نہیں چاہیے تو جو مرضی کرو، کہ جو چیز رسول اللہ پسند نہ کریں تو وہ پسند نہیں کرنی چاہیے۔ جو آقا جی چاہیں آپ کی چاہت وہی ہونی چاہیے نا۔ جب ان کی چاہت کی مرضی کے خلاف ہے، پھر تم کو کیا نماز روزے میں ملے گا؟ ان چیزوں سے سخت تکلیف ہوتی، ان چیزوں کو تو مثال دوں، اب ماں باپ سے پوچھو ان کی اولاد کیسی ہو، جھگڑا کرے، پوچھو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی، بہت تکلیف ہوتی۔ یہ محبت کریں، کیوں ایسا کرتے، چاہے یہ بڑا یہی خاموش ہو جائے، بہت تکلیف ہوتی ان کو۔ آقا جی کو اپنی امت سے، ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، اللہ کی قسم۔ تو آقا جی کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیزوں سے، کہ آپس میں کیوں ایسے ہیں۔ اسی حدیث میں کہا،
میں جو حج تھا اس میں بھی یہ کہا تم بھائی ہو، کسی کا خون نہ بہانا، کسی کو ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا. اور حدیث میں کہا تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے سے حقارت نہ کرو، ایک دوسرے منہ نہ پھیرو. تم ایمان اور جب تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی تو پھر اختلاف کو چھوڑیں گے، احتیاط کریں گے، محبت ہوگی. جو وسائل رسول اللہ نے بتائے، میں اپنے پاس سے گھڑ کے تو نہیں بتا رہا ہوں. پھر دیکھیں آپ کی درود میں کتنی برکت، آپ کی نماز میں کتنی رحمت، اور آپ کی کتنے کرم آپ پہ خدا کے ہوں گے. یہ برکتیں اس لیے بند ہو جاتی ہیں جب خدا ناراض اور آقا جی کی ناراضگی ہو جائے، وہ رحمتیں، وہ فیض بند ہو جاتا ہے. اس لیے بعضوں کو فیض بند ہے، فیض نہیں ہوتا ان کو. بہت سے مولویوں کو وہ لوگوں کو لڑاتے ہیں اور آقا جی کا دل دکھاتے ہیں. آقا جی اپنی امت میں یہ چیز گوارا نہیں کرتے، بلکہ کہتے کوئی زیادتی کرے تو برداشت کر، کوئی رشتہ توڑے تو جوڑ، تو چلا جا، بتائے. تو یہ پرہیزیں بہت ضروری ہیں. پھر آپ پرہیزیں کریں گے جو پرہیزیں آقا جی نے بتایا، میں اپنے سے تو نہیں کر رہا ہوں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں اسی ذکر، اسی درود میں آپ کو کتنی برکت نصیب ہوتی. اور جو ایسی باتیں کرے نہیں سمجھتا ہے، آپ دل میں نہ رکھے، دور ہو جائیں. ہاں بھائی اذان دیتے ہیں، یعنی بولتے گستاخ ہے، آپ نہ بولے گستاخ. یہ اذان دیتا ہے صلاۃ والسلام، یہ بدتی ہے، آپ بدتی نہ کہیں، اس کی نیت پر چھوڑیں. ان چیزوں میں نہ پڑیں بالکل، یہ آپ کو بہت نقصان دیں گے، کیونکہ نفرت پیدا کریں گے. اور آقا جی کہتے ہیں وہ ایمان والا نہیں، تو بتاؤ پھر آپ ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ ایسی چیزوں میں سب حکمن کرانا، اور جو نہ کرے اس پر عتاب کرنا، یہ تجھے یہ حاصل ہے تو رسول اللہ کی طرح سے آقا جی کا مقام ہے. تجھے اس میں رعایت مل سکتی ہے. کوئی کرے نہ کرے، کہ میرا جی چاہتا تھا، باقی والا کوئی بات نہیں، لیکن تو حکمن کیوں کہتا ہے؟ نہ کرنے والا پر عتاب اور ناراض کیوں ہوتا ہے؟ تو اس لیے ہوتا ہے کہ دین ناقص تھا تو اس کو مکمل. یہ پھر بدعتی آدمی سے، بدعتی پر جو ایسے پھر چیز بدعت بنتی ہے جب حد سے نکل جائے. اس پر حدیثوں میں آتا ہے زمین، فرشتے، آسمان سب کی لعنت ہے. اور جس نے بدعتی کیسی کی جو ایسی چیز لازمت قرار دیتے ہیں، لوگوں کو تاب کرتے ہیں، تو آج کا حدیث میں آگے کیا، اس نے اسلام کے ڈھا دینے پر اس کی مدد کی. یہ لوگ اسلام کو گراتے ہیں. اس لیے ہم نہ قوالی کرتے ہیں، نہ یہ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو نہ حرام سمجھتے ہیں، نہ عتاب کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے قوالی والے کافر ہیں، ہم نہیں کہتے جو صلاۃ ہوتے بدعتی ہیں، ہم نہیں کہتے. ہم صرف اتنا احتیاط کرتے ہیں آقا کا وہ نجات پائیں گے جس پر میرے اور میرے صحابہ ہیں، وہ کام کرتے ہیں، آگے نہیں کرتے. اور آگے کچھ کرتے بھی ہیں اس کو لازم قرار کے، جی چاہتا تھا ایسے کیا ہے، لیکن اس کو لازم سمجھ کے نہیں کرتے. جیسے نمازوں کے بعد جز اللہ عنا سیدنا محمد، ہر نماز کے بعد کہتا ہوں، اس کو لازم نہیں کہتا ہوں کہ میری چاہت ہے، لیکن لازم نہیں. یہ میری چاہت خدا نے پیدا کی ہے. جب سوچ میں آتی نماز، روزہ، یہ دین، یہ پاکی، یہ آخرت کے معاملے دنیا کے، سب جناب رسول کریم کے احسان سے ہوئے ہیں، ہم سیکھے ہیں ان سے. قرآن جب پڑھتا ہوں تو کہتا آقا جی نے سکھایا تھا، امت کو انہی کی طرف سے آیا. اس وقت بھی جز اللہ عنا سیدنا محمد پڑھ لیتا ہوں. کوئی حدیث میں رکعتیں آئی ہیں پڑھنی ہے، اللہ جھوٹ نہ پڑھے، وہ پڑھتا ہوں. تب بھی یہی دعا پڑھتا ہوں. یہ کوئی لازم نہیں ہے، لیکن جو شکریہ ادا نہ کرے، کوئی تم پہ احسان کرتے، خدا کا شکر ادا نہیں کیا، تو آقا جی کے تو اتنے احسان، شکریہ ادا ہی نہیں ہوتا. تو شکریہ کے طور سے پڑھتا ہوں. اس میں اب قباحت نہیں، اچھائی ہے. لیکن جس دن کہوں گا یہ لازم ہے، ضروری ہے، اب ٹھیک نہیں ہے. تم نے حکم کیوں لگایا؟ حکم اسی چیز پہ لگا جو حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا، اس پہ رغبت. اس میں بھی سب چیز پہ حکم نہ لگاؤ. جس چیز پہ آقا جی نے حکم لگایا داڑھی پر، اس پر حکم لگاؤ، یہ لازم ہے آقا جی. اور سنتے ہیں حکم نہیں لگا، رغبت دلائیے، تو اس سنتوں پر بھی حکم مت لگاؤ. آقا جی کی ہیں، حکم نہیں لگانا. آقا جی نے سنتوں پہ حکم نہیں کیا ہے، لیکن رغبت دلائیے. مثلا کہ جو مسواک کر لے اور چیزیں سنتے اثر کی پڑھ لے، اور ایسے آپ ان کو رغبت دلائیں. حالانکہ لازم مسواک کر، لازم، یہ لازم مت کہو. گو آقا جی نے کہیے ہیں، رغبت دلائی ہیں، لیکن انہوں نے لازم قرار نہیں دیا. تم بیچ میں کون گھسنے والے ہو؟ صحیح ہے غلط ہے؟ تم اس چیز کی رغبت دلاؤ کہ آقا جی نے مسواک کا کہا ہے، اگر کر لیں بہت اچھا، نہیں لازم کر، لازم نہیں کہنا. آقا جی نے لازم نہیں کیا، تم کیوں بڑا کو بڑا؟ تو کیسے دوسری باتوں میں ان کو لازم کرنا اپنی میں، کہ آقا جی کی باتوں میں آپ سب چیزوں کو لازم نہیں کر سکتے. گو انہیں رغبت دلا کہا، کر لو، کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو معافی ہے، لیکن لازم نہیں کر کے نہیں کروانا، رغبت دلا کے کروانا. ہاں جس کا لازم کہا ہے وہ لازم ہے. کا کس شوار وافلا، مونچھوں کو کاٹو داڑھی، اب تم پہ بہت لازم ہے.
کہ حکمن کہا ہے. تو یہ ہر چیز کو لازم قرار دیتے ہیں. تو میں اس کو لازم قرار نہیں دیتا، مجھے پھر بڑا فائدہ محسوس ہوتا ہے. میں شکر کیا حضرت محمد مصطفیٰ کا، یہ قرآن پڑھے، یہ نفل پڑھے، انہوں نے بتایا تھا. وضو کرتا ہوں بعض وقت شکر کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ کا. کتنی ہم صفائیاں دن میں ہو جاتی ہیں، 4 دفعہ 3 دفعہ یہ دھونا، 3 دفعہ یہ دھونا، 3 دفعہ یہ دھونا، پھر ایسے کرنا، پھر اشہد اللہ کیسی. جناب بس ان چیزوں سے کتنی ہم کو پاکی نصیب فرمائے. لوگ پیشاب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کتنا خیال کرتے ہیں، کثر نہ لگ جائے، یہ نہ لگ جائے، یہ کتنے احسان. تو 24 گھنٹے جیسے اللہ محمد نہ کہے تو کیا کریں.